پاک پوائنٹ کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ نصیر الدین محمد ہمایوں مغلیہ سلطنت کا دوسرا حکمران تھا، جس نے 30 دسمبر 1526 سے 17 مئی 1540 تک اور بعد ازاں 22 فروری 1555 سے 27 جنوری 1556 تک حکومت کی۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین محمد بابر کا بیٹا اور جلال الدین اکبر کا والد تھا۔ نصیر الدین کی پیدائش 6 مارچ 1508 میں کابل میں ہوئی۔ وفات 27 جنوری 1556، 48 سال جیا اور دلی میں وفات ہوئی۔ ان کے مقبرے کا نام ہمایوں تھا ہے۔ طرز وفات حادثہ ہوا تھا شہریت مغلیہ سلطنت۔ ان کی بیگم کا نام بیگا بیگم، گنوار بیگم، حمیدہ بانو بیگم، ماں چوچک بیگم۔ اولاد جلال الدین اکبر، الامان مرزا، مرزا محمد حکیم، اور بیٹیوں کا نام بخشی بانو بیگم، بخت النساء بیگم۔ والد کا نام ظہیر الدین محمد بابر، جنہوں نے سلطنت مغلیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ والدہ کا نام ماہم بیگم۔ بہن کا نام گلبدن بیگم، فخر النساء، گل چہرہ بیگم، کامران مرزا، گل رخ بیگم۔ بھائیوں کا نام التون بشیق، عسکری مرزا، مرزا اندال۔ خاندان تیموری خاندان تھا ان کا۔ 1530 تا 1540 اور پھر 1555 تا 1556 مغلیہ سلطنت کا حکمران بانی سلطنت ظہیر الدین بابر کا بیٹا تھا۔ اس کے 3 اور بھائی کامران، عسکری اور ہندالی تھے۔ 17 مارچ 1508 میں کابل میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام ماہم بیگم تھا۔ ہمایوں نے ترک فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی۔ اسی حساب سے فلسفہ، علم نجوم اور علم فلکیات سے خصوصی دلچسپی تھی۔ سپہ گری اور نظم و نسق کی اہل تربیت حاصل کی اور صرف 20 سال کی عمر میں لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ بدخشاں گورنر مقرر ہوا۔ اس نے پانی پت اور کمابہ کی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی۔ اس کی خدمات کے صلے میں اسے حصار فیروزہ کا علاقہ دے دیا گیا۔ 1527 کے بعد اسے دوبارہ بدخشاں بھیج دیا گیا۔ 1529 جب وہ آگرہ واپس لوٹا تو اسے سنبھل کی جاگیر کے انتظامات سونپے گئے۔ تخت نشینی: بابر کی وفات کے بعد نصیر الدین ہمایوں 29 دسمبر 1530 کو تخت نشین ہوا۔ بابر کی آخری علالت کے دوران وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی کہ مہدی خواجہ، جو ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، کو تخت پر بٹھا دیا جائے، لیکن یہ سازش ناکام رہی اور بابر نے پہلے ہی امراء کو وصیت کی کہ وہ ہمایوں کو تخت نشین کریں اور اس سے وفاداری نبھائیں۔ اس طرح بابر کی وفات پر ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں کی مشکلات: ورثے میں ملا ہوا تخت ہمایوں کے لیے پھولوں کی سیج ثابت نہ ہوا۔ بابر کو اتنی فرصت ہی نہ ملی کہ وہ اپنی پوزیشن اور حکومت کو مجتمع و مستحکم کرتا، اور یہی غیر مستحکم حکومت ہمایوں کی مشکلات کا باعث بنی۔ بہت سے مورخین کی رائے میں ہمایوں نے خود متعدد فاحش غلطیوں کا ارتکاب کیا اور اپنے کردار کی خامیوں کے باعث اسے مشکلات سے دوچار ہونا پڑا اور اپنی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطنت کی تقسیم: بابر نے بستر مرگ پر ہمایوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ اپنے بھائیوں سے فضیلانہ سلوک کرے، اور اب بھائیوں نے تخت نشین ہوتے ہی کچھ زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، ہندال کو میوات اور عسکری کو سنبھل کا علاقہ بطور جاگیر دے دیا۔ اپنے چچیرے بھائی سلمان مرزا کو بدخشاں کا علاقہ عطا کیا۔ ہمایوں کے اس فضیلانہ سلوک کے باوجود اس کے بھائی مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے ہمایوں کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے لیے مشکلات پیدا کی۔ کامران نے بعد میں پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ ہمایوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی، بلکہ حصار فیروزہ کا علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمایوں کی سیاسی غلطی تھی کہ اس نے اپنے اہم علاقے فوجی قوت کے حامل تھے۔ حصار فیروزہ کا پایا تخت اور کابل و قندھار کے درمیان ایک اہم فوجی چوکی تھا، اور اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے سے اس کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی۔
ان علاقوں کی آمدنی ہاتھ سے چلی جانے سے مالی نقصان بھی ہوا۔ بغاوتیں اور سازشیں۔ بابر کی وفات کے فوراً بعد ملک میں چاروں طرف بغاوتیں پھیل گئیں۔ بابر نے ہندوستانی حکومت اور سلطنت افغان حکمران ابراہیم لودھی کو قتل کر کے حاصل کی تھی۔ اب افغانوں کو شدت سے احساس ہوا کہ افغان حکومت جیسی بھی تھی ان کی اپنی تھی، مگر اب وہ مغلوبے ہو چکے تھے، اس لیے وہ اپنی حکومت کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے۔ انہیں محمود لودھی، بہادر شاہ اور شیر خان سوری جیسے سردار مل گئے۔ افغان امراء کو اس بات کا احساس تھا کہ ہندوستان پر ان کا حق ہے اور مغلوں کو وہ ملک سے نکال بیر کر سکتے ہیں۔ افغانوں کو محمود لودھی پر پورا اطمینان تھا۔ تمام افغان سرداروں نے تخت کے حصول کے لیے ہر طرح کی ممکن کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بہادر میں شیر خان نے اپنی فتوحات و مہمات اور سلسلہ شروع کر دیا۔ گجرات میں بہادر شاہ ہمایوں کو ہندوستان سے نکال دینے کے لیے مصروف جدوجہد تھا۔ ہمایوں کے کردار کی سب سے بڑی یہ غلطی تھی کہ وہ اپنی دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کرتا تھا، بلکہ ایک معمولی فتح کے بعد جشن مناتا، اپنے امراء میں تگمے اور انعامات تقسیم کرتا، جبکہ اس کے دشمن اس کے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جبکہ وہ کتبے خانوں میں مطالعہ میں مصروف رہتا تھا۔ دشمن کو معاف کرنا اس کی فطرت تھی۔ اس نے بار بار شیر خان سوری کے حلف قسموں اور وعدوں پر اعتبار کیا اور اسے بار بار معاف کیا، اور اسے ایک معمولی باغی سے زیادہ اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ اس نے 1540 میں ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شیر خان سے شیر شاہ بن گیا۔ افغانوں نے اسے اپنا منتخبہ بادشاہ تسلیم کر لیا۔ ہمایوں کی ایران میں آمد۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہمایوں نے لاہور کی راہ لے لی، مگر افغان فوج نے اسے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ملتان جا پہنچا، مگر وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ وہ سندھ میں عمر کوٹ پہنچا، جہاں کے راجہ نے اسے خوش آمدید کہا۔ یہاں اکبر کی ولادت ہوئی، مگر افغانوں نے اسے چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ وہ ایران کی طرف نکل گیا، مگر اس کا بیٹا اکبر اپنے چچا کامران مرزا کے ہاتھ لگ گیا۔ ایران کے بادشاہ طہماسپ نے اسے خوش آمدید کہا اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ذاتی قرارداد۔ ہمایوں کے تخت نشین ہوتے ہی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے سیاسی بصیرت اور قابلیت کی ضرورت تھی، لیکن ہمایوں عزم و استقلال سے عاری تھا۔ وہ وقت کی قدر و قیمت نہ جانتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مشرق میں محمود لودھی پر حملے کیے اور انہیں پسپا کیا، لیکن ان حریفوں کا قلعہ کما کے یہ بغیر والی گجرات سے نبرد آزما ہونے کی ٹھانی۔ اگر وہ دور اندیش ہوتا تو شیر خان کو طاقتور بن جانے کی مہلت نہ دیتا اور گجرات کی تسخیر میں وقت ضائع نہ کرتا۔ اسی طرح جب اس نے گجرات پر حملہ کیا تو والی گجرات چتوڑ کی مہم میں مصروف تھا۔ چتوڑ کی رانی نے ہمایوں سے امداد طلب کی اور اس نے اسے اپنا منہ بولا بھائی کہتے ہوئے فوجی مدد مانگی، مگر اس نے ایک مسلمان کے خلاف کافر کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ مذہبی نقطہ نظر سے یہ فیصلہ درست تھا، مگر سیاسی نقطہ نظر سے اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس طرح اس نے راجپوتوں کی دوستی کا موقع ضائع کر دیا۔ وہ راجپوتوں سے مل کر افغانوں کو شکست دے سکتا تھا، مگر اس نے یہ موقع گنوا کر سیاسی غلطی کی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمایوں کی مشکلات کے حل میں ناکامی اس کے اپنے کردار کی خامیوں کی بدولت تھی۔ اگر وہ مستقل مزاجی دور اندیشی اور سیاسی بصیرت سے کام لیتا تو اسے بآسانی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا۔ اس میں قوت فیصلہ کی کمی تھی۔ وہ سیاسی فوائد حاصل کرنے سے عاری تھا، دراصل اس کا کردار ہی اس کا دشمن تھا۔ ہمایوں کی وفات۔ 1556 میں ہمایوں کی وفات ہوئی۔ ہندوستان کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے بعد ہمایوں طویل عرصہ زندہ نہ رہا۔ وہ ایک شام کو اپنے کتبے خانہ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اذان مغرب کی آواز سنی۔ وہ سیڑھیوں پر ہی رک گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی لاٹھی پھسل گئی۔
اور وہ سیڑھیوں سے گر کر شدید زخمی ہو گیا اور انہیں زخموں سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مشہور یورپی مورخ لین پول کے مطابق اس نے تمام عمر ٹھوکریں کھائیں اور بالآخر ٹھوکر کھا کر مرا۔ نصیر الدین محمد ہمایوں کی وفات 17 مارچ 27 جنوری 1556 کو ہوئی اور پیدائش 17 مارچ 1508 کو ہوئی۔ خاندان ان کا تیموری خاندان تھا۔